بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ انعام کی 120ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ انعام یہ بھی ان 7 سورتوں میں سے ہے جن 7 سورتوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 7 سورتوں کو سیکھ لے گا اور ان کا علم حاصل کر لے گا وہ دین کے ایک بڑے حصے کا علم حاصل کرنے والا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ سورہ انعام اس کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس کی چند آیتوں کے علاوہ پوری مکمل سورت بیک وقت اس انداز سے نازل ہوئی کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی عظیم الشان سورت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سورت ہجرت سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے قیام کے آخری دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو اس کے خلاصے کے طور پر اللہ نے پوری تاکید کے ساتھ اس میں بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں جو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو بتوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف لانے کی آپ نے کوشش کی، دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ہیں، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ اللہ کی صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے کسی غیر کو اللہ کے برابر قرار دینا، اللہ کے برابر کہنا، یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جس کو بھی اللہ کی الوہیت میں، معبودیت میں، خدائیت میں شریک کریں گے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ تو مخلوق کو خالق کا درجہ دینا اور مخلوق کو خالق کے ساتھ برابر کا درجہ دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے
جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس کو وہ مرتبہ دینا یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ کی جگہ اللہ کو رکھنا، نبی کی جگہ نبی کو رکھنا، اور جس کا جو مقام ہے اس مقام پر اس کو رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری شان میں بڑھا چڑھا کر میرے مرتبے سے اونچا مجھے مت اٹھاؤ، اس لیے جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے مقام سے بڑھا چڑھا کر ان کی شان میں مبالغہ کیا، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو مقام ہے اس مقام سے اونچا ان کو اٹھا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدرونی، میری تعریف میں، میری شان میں تم اتنا مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر کہو۔ یہ نہ کہو جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یا خدا کہا، یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہا، تو اس طرح مبالغہ نہ کرو۔ تو ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ دینا یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آیتوں میں شرک کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، اور مشرکین کی بار بار اللہ نے تنبیہ فرمائی، تردید فرمائی۔ مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے فرمایا کہ شرک اللہ تعالیٰ کو کسی صورت پسند نہیں ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ گناہوں کی سزا پائیں گے، ان کو گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کی 2 قسمیں بیان فرمائی، ایک ظاہر الاسم اور ایک ہے باطن الاسم۔ حضرات مفسرین نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ظاہر الاسم سے کیا مراد ہے، تو لکھا ہے کہ ظاہر الاسم، ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو مخلوق کی نظروں کے سامنے کیے جائیں، کھلم کھلا کیے جائیں، علانیہ طور پر کیے جائیں، اور باطن الاسم یعنی باطنی گناہ، اس سے مراد آدمی لوگوں کی نظروں سے چھپا کر پوشیدہ طور پر مخفی انداز سے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھلا گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ طور پر کیے جانے والے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ گناہ تو گناہ ہے، چاہے آدمی کھلا کرے چاہے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرے۔ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے۔ جاہلی تہذیب میں، زمانے جاہلیت میں گناہ بہت سارے ایسے تھے جو بذات خود گناہ کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، البتہ اس گناہ کا ظاہر ہو جانا یہ گناہ سمجھا جاتا تھا، یہ جرم سمجھا جاتا تھا۔ جیسے لکھا ہے یونان قدیم میں چوری بذات خود کوئی جرم اور گناہ نہیں تھی،
چوری کرنا یہ کوئی گناہ اور عیب کی بات نہیں تھی. ہاں البتہ اس چوری کے عمل کا پردہ فاش ہو جائے، یہ چوری باہر پڑ جائے، یہ گناہ تھا. اسی طریقے سے آج کی جو فرنگی تہذیب ہے، ماڈرن سسٹم ہے، جو باہر کی تہذیب ہے، اس میں حرام کاری کوئی گناہ نہیں ہے. عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا، زنا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اس حرام کاری کا یا اس زنا کا باہر پڑ جانا، راز ظاہر ہو جانا، یہ رسوائی کا سبب ہے، ورنہ تو یہ کوئی غلط کام ان کے یہاں نہیں ہے. عرب کی جو جاہلی تہذیب تھی اسلام کے آنے سے پہلے، ان کے یہاں بھی یہ زنا اور حرام کاری جائز تھی. اندرونی طور پر اگر یہ کام ہو جائے تو کوئی عیب اور غلط بات نہیں تھی، البتہ اس کا ظاہر ہونا غلط تھا. لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام نے ہر حرام کو، ہر غلط کو، ہر گناہ کو، چاہے وہ کھلم کھلا کیا جائے، چاہے وہ پوشیدہ طور پر کیا جائے، ہر گناہ کو اسلام نے جرم کہا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. ورنہ تو جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے یہاں کتنے ایسے گناہ ہیں جو گناہ نہیں سمجھے جاتے، جبکہ وہ انسانیت کو شرمندہ کرنے والے گناہ ہیں. تو اس لیے یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے جو غلط ہے اس کو غلط کہا ہے، چاہے وہ کھلا کھلا کیا جائے، چاہے وہ چھپ کر کیا جائے. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کیے جاتے ہیں یا لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر کیے جاتے ہیں، دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہوں کی اس تقسیم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ گناہ وہ ہیں جو انسان کے بدن کے اعضاء سے ہوتے ہیں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ اور پیر سے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو دل سے ہوتے ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جو دل سے ہوتے ہیں. تو یہاں جو ظاہری گناہ ہیں، تو ان ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں. آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال، بدن کے اعضاء کا غلط استعمال. تو ان سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل کے گناہ ہیں. دل کے گناہ کیا ہیں؟ تکبر ہے، بخل اور کنجوسی ہے، اور عجب ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور حسد اور جلن ہے، کینہ ہے، دشمنی اور عداوت ہے. یہ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بدن کی اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو کسی سے حسد رکھنا یا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، عجب جس کو کہتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. عجب کی بات آئی تو ہمارے بزرگوں میں حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ انہوں نے بڑا پیارا کہا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہی، کہ اپنے آپ کو نیک بنانا، اپنے آپ کو نیک بنانا فرض ہے. اپنے آپ کو نیک بنانا فرض ہے. نمازوں کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ اور بندی بنانا فرض ہے. لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، سود سے بچنے، جھوٹ سے بچنے، دھوکے سے بچنے، سچائی کو عام کرنے، سچ بولنے، یہ جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک بناؤ. نیک بنانا فرض ہے.
اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ نجم میں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک پوتر مت سمجھو، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں تقویٰ ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، کون متقی پرہیزگار ہے، اللہ خوب جانتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. تو اب اس کو سامنے رکھ کر ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ کہیں یہ گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوں. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو کم نگاہ سے دیکھنا، یہ دل کے گناہ ہیں. اور اسی طریقے سے حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، یہ بھی دل کا گناہ ہے کہ کسی سے عداوت اور دشمنی ہے اور بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے دل ہی دل میں اندر پک رہا ہے. یہ حسد کہلاتا ہے، کینہ کہلاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ حسد مت کرو، آپس میں دشمنی مت رکھو، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو، اللہ کے بندے بن کر رہو، آپس کے بھائی بھائی بن کر رہو. اور حسد کینہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ مقدس راتیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، تو ایسی جو مقدس راتیں ہیں جن میں اللہ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ایسی مقدس راتوں میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے جو اپنے دل میں کسی کے سلسلے سے میل رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں. تو اس لیے دل کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. تو دو مطلب ہوئے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوڑ دو. لوگوں کے سامنے گناہ بھی نہ کرو، لوگوں سے چھپا کر بھی گناہ نہ کرو، ظاہری اعضاء سے بھی گناہ نہ کرو، اور دل کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی سزا دیں گے. تو اس لیے آدمی کو گناہ کرتے وقت میں اگر یہ خیال آ جائے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور اس گناہ کی سزا پانا ہے، سزا کا اگر یقین ہو جائے تو پھر آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی اجنبی عورت پر نگاہ ڈال دیا، ناجائز طریقے سے حرام نگاہ اگر کسی نے ڈال دیا تو یہ وقتی طور پر تھوڑی دیر کا مزہ ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، لیکن یہ مزہ ختم ہو جائے گا، سزا باقی رہ جائے گی، سزا باقی رہ جائے گی. تو ایسے ہی بہت سارے گناہ ہیں، جیسے ٹخنے سے نیچے پینٹ یا پاجامہ شلوار پہننا گناہ کبیرہ ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے آدمی کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے. اور ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے میں کیا فائدہ ہے سوائے اس کے کہ آج کل کی دنیا کے لوگوں نے اس کو فیشن بنایا ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں ٹخنے سے نیچے کپڑا پہن رہا ہوں تو یہ وقتی طور پر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے، لیکن سزا بہرحال ہے، سزا بہرحال ہے. تو اس لیے ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور بچانا چاہیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ذکر بھی کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کو پوجنے والی، ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
اور قوم کو پریکٹیکلی انداز میں سمجھایا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو گیا، ستارے نکل آئے۔ جیسے ہی ستارہ نکل آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، یہ جو چمکتا ہوا ستارہ ہے اس کو خدا مان لیں گے، اس کو خدا مان لیں گے، اتنا چمکدار ستارہ ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب صبح ہوئی تو ستارہ غائب ہو گیا، ستارہ ختم ہو گیا، ستارہ غائب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو غروب ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد چاند آیا، چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ اور زیادہ چمکدار ہے تو لہذا اس کو خدا مان لیں گے۔ صبح ہوئی تو چاند بھی غائب، چاند بھی چلا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو غائب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد صبح ہوئی، سورج اپنی شعاؤں کے ساتھ نکلا تو اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ سورج اور زیادہ چمکدار ہے، اور زیادہ روشنی دینے والا ہے، یہ بڑا چمکدار سورج ہے تو اس کو خدا مان لیں گے۔ پھر جب شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو پریکٹیکلی انداز میں سمجھایا کہ جو اپنے وجود میں اللہ کے نظام کا محتاج ہے وہ ہمارا کیا کام بنا سکے گا؟ جو ستارے، جو چاند، جو سیارے، جو سورج اپنے وجود میں اور وہ خود اللہ کے طے کردہ نظام کے پابند ہیں تو وہ ہمارے کیا کام آئیں گے؟ وہ ہماری کیا حفاظت کر سکیں گے؟ وہ ہمارے خدا کیسے ہو سکیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اور اپنے والد سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی ان کو بھی دعوت دی، شرک سے برات کا ان کے سامنے بھی اظہار کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے توحید بہت بڑی نعمت ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کریں۔ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو ایمان کے خلاف ہو، ایمان کو ختم کرنے والا ہو، کسی طرح کا کوئی شرکیہ کام ہم سے نہ ہو تاکہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔